أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. مجمع تو جو ہے جڑ گیا ہے. کچھ ساتھی چل پھر رہے وہ بھی مجمع کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے. جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں اپنا وقت لگانا چاہیے. یہی سمجھداری کی بات ہے. ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو اور زندگی کا کوئی عمل فوت نہ ہو. یہی ہماری ترقی کا ذریعہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا پیارا مجمع ہے، بڑا مبارک مجمع ہے. ماشاءاللہ ہم سب اللہ کی طلب میں آئے ہیں. کس کی طلب میں آئے بھائی؟ اللہ کی طلب میں آئے ہیں. ہمارا یہاں جمع ہونا ہے وہ ایک اللہ کی طلب میں جمع ہونا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی طلب میں طالب صادق بنا دے اور مخلص کامل بنا دے اور اپنے در کا سچا سائل ہی بنا دے. بڑی کام کی بات ہو گئی ہے نا اگر یہ چیزیں نصیب ہو گئی. اور اللہ نے جمائی اس کے لیے کیا ہے، پر اپنے فضل سے یہاں پہنچایا ہے. تو اس کے لیے ان مجلسوں کی قدر کرنا چاہیے. اپنا گھر چھوڑا، اپنا ساری چیزیں چھوڑی، تو یہاں آنے کے بعد اب اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے جتنے اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کے اندر پابندی کے ساتھ جڑے تو ہی نفع ہوگا بھائی. بنگلے والی مسجد میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جماعتیں وہاں جاتی تھی تو یوں فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جو یہاں آوے اور یہاں کی اجتماعی مجلسوں میں شریک نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو یہاں آیا ہوا نہ سمجھے. آ رہی بات سمجھ؟ ایسے ہی ہم اجتماع گاہ میں آئے تو اجتماع میں آنا کس کو کہتے ہیں؟ اور میں یہاں کی جتنی مجلسیں ہیں ان تمام مجلسوں میں طلب کے ساتھ میں جڑنا تو نفع ہوگا. ماشاءاللہ بھائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب دھیان توجہ کے ساتھ انشاءاللہ بات کو سنیں گے، دل سے سنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہم اقبل بقلبی الی دینی، کہ اللہ تو مجھے دل سے اپنی دین کی بات کی طرف متوجہ فرما. دین کی طرف متوجہ دل سے. اس لیے دل سے جو ہے بات کو سننا. جو بات دل سے سنی جاتی ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے، اور جو بات دل میں اتر جاتی ہے تو پھر وہ عمل میں آ جاتی ہے، زندگی میں آ جاتی ہے. اور دین کی بات کا نفع اسی وقت میں ہوگا جب وہ زندگی میں آئے. تو اس کے لیے دھیان توجہ کے ساتھ میں سننا ہے اور اس نیت کے ساتھ سننا ہے کہ جو بھی باتیں عرض کی جائے گی اس کے اوپر ہم عمل کریں گے. کیونکہ نیت کا بہت بڑا دخل ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. تو اس کی نیت کرتے ہیں نا بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسان فرمائے، آپ کے لیے بھی آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی اور بزرگوں، ہم نے جس اللہ کو اپنا رب مانا ہے وہ اللہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں. جس اللہ کی طلب میں ہم آئے ہیں اور جس اللہ کی طلب یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ کی طرف سے دعوت ہے ہم سب کو کہ یبن آدم اطلبنی، یبن آدم اطلبنی، اے آدم کے بچے، اے آدم کی اولاد، تو میری تلاش میں آ، تو میری طلب میں آ. ان وجدتنی وجدت کل شیء،
اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اور اگر تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ تو اللہ کی طلب، جو جس اللہ کو ہم نے اپنا رب مانا ہے وہ اللہ بہت بڑے ہے، اپنی ذات میں بھی بڑے، اپنی صفات میں بھی بڑے۔ اللہ کی ذات کی بھی کوئی حد نہیں، وراء الورا، اور اللہ کی صفات کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اپنی ہر صفت میں بڑے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسا ذات میں بھی کوئی نہیں ہے اور اس جیسا صفات میں بھی کوئی نہیں ہے۔ ذات میں بھی کوئی نہیں، ذات میں بھی اس کا مثل نہیں اور صفات میں بھی اس کا کوئی مثل نہیں۔ اپنی ذات میں بھی بڑے، اپنی صفات میں بھی بڑے، اپنی ہر صفت میں بڑے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لا کر سب سے پہلے انسانوں کو اپنے رب کا تعارف کروایا، اپنے رب کا تعارف۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں مجھے اور آپ کو اور پوری انسانیت کو اپنا تعارف کرایا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی۔ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ یہ پوری کائنات کا نقشہ جو قائم ہے، یہ پوری کائنات کا نقشہ اللہ کی توحید پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر دلالت کرتا ہے۔ تو تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا تمہارا رب وہ ہے جس نے اس پورے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، رات اور دن کا نظام چلاتا ہے۔ رات آتی ہے دن جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، آنن فانن ایسا نظام چل رہا ہے یہ۔ اور آسمانوں میں ستارے اللہ نے قائم کیے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی مشیت اور ارادے کے تابع ہے۔ کوئی چیز اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ یہ پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، ان کائنات کا خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس لیے کہ پیدا کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے بس میں پیدا کرنا نہیں ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ کر تیسری چیز بناتا ہے۔ جیسے کرسی ہے، دو لکڑیوں کو جوڑا اور کرسی بنا دی، لوہے کو لوہے کے ساتھ جوڑا اور اسپیکر بنا دیا، پلاسٹک کو گلایا، گلانے کے بعد کرسی بنا دی۔ لیکن سارے انس اور جن مل کر ایک پلاسٹک کا ٹکڑا بنا سکتے ہیں؟ بھائی لکڑی کا ایک ٹکڑا پیدا کر سکتے ہیں؟ پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے۔ ہاں اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ تو پوری کائنات کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے ان تمام چیزوں کا خالق تنہا اللہ ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اور پیدا کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ ان چیزوں کا مالک کون ہے؟ ان ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی کی ملک ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ زمینوں میں اور آسمانوں میں جتنا جو کچھ ہے اس کا مالک صرف تنہا اللہ ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی کمپنی میں کوئی چیز بناتا ہے تو جب تک وہ اس کے پاس ہوتی ہے تو وہ اس کا مالک ہوتا ہے، جزوی مالک۔ سامنے والے نے اس سے خرید لی تو اب وہ مالک ہو گیا، اس کی ملک سے وہ چیز نکل گئی۔ آدمی نے اپنی کمپنی میں ہتھیار بنایا اور اس نے جب تک اس کے پاس میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر اپنا غرور ہوتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ اب وہ اس نے بیچ دیا سامنے والے کو، اب اس کی ملک ختم ہو گئی، سامنے والا اس کا مالک ہو گیا۔ اب وہ اس کو ڈراتا ہے، اب وہ اس کو ڈراتا ہے، اس کی ملکیت ختم ہو گئی، اب اس کی ملکیت ہو گئی جزوی ملکیت۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں
فرمایا جتنا جو کچھ دنیا میں ہے ان ساری چیزوں کو میں نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد جس کے ہاتھ میں بھی جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کا مالک میں ہی ہوں. بھلے تمہارے اور میرے پاس میں وہ چیزیں ہیں لیکن مالک اللہ ہے، اور مالک کو اپنے ملک میں جیسا چاہے ویسا تصرف کرے. مالک کو اپنے ملک میں جیسا چاہے تصرف کرے، چاہے نفع والی شکل میں سے نقصان نکال دے، نقصان والی شکل میں سے نفع نکال دے. ہر چیز پر اللہ کا کنٹرول ہے. متصرف اور کنٹرول صرف ایک اکیلے اللہ کا ہے. میرے اور آپ کے وجود پر بھی اللہ کا کنٹرول ہے. میرے اور آپ کے وجود پر ایک اکیلے اللہ کا کنٹرول ہے. بتاؤ بھائی، اگر میرے اور آپ کے وجود پر میرا آپ کا کنٹرول ہوتا تو ہم میں سے کوئی یہ بوڑھا ہوتا؟ بھائی کوئی چاہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں؟ ہاں، ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ بوڑھا ہو جاوے؟ کوئی نہیں چاہتا، لیکن بوڑھا ہو جاتا ہے. ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے بال سفید ہو؟ کوئی نہیں چاہتا بال سفید ہو، لیکن بال سفید ہو جاتے ہیں. ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں بیمار ہوں؟ کوئی نہیں چاہتا، لیکن بیمار ہو جاتے ہیں. تو کیا مطلب اس کا؟ کہ میرے اپنے وجود پر بھی کنٹرول اللہ کا ہے. میرے آپ کے وجود پر کس کا کنٹرول ہے؟ ہم جب بچے ہوتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو بڑھتے رہتے، لیکن ایک حد آنے کے بعد اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں. اگر جس طرح بڑھتے رہتے ہیں ایسے ہی اگر 70 سال 80 سال 100 سال تک اوپر ہی جاتے رہے تو ہمیں اپنی چھت کتنی اونچی کرنی پڑے بھائی؟ کیوں بھائی؟ ہاں، یہ تو اللہ کا دیکھو، اللہ کی حکمت اور اللہ کی جو ہے اللہ کا انعام اور فضل کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک حد تک جانے کے بعد اللہ روک دیتے ہیں. تو آدمی کھانے پینے سے بڑھتا ہے، اگر کھانے پینے سے بڑھتا ہے تو بڑھتا ہی رہتا، کھانے پینے سے ہی بڑھتا تو بڑھتا ہی رہتا. نہیں، ساری چیزیں اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتی ہے. تو اس کائنات پر تنے تنا ایک اللہ کا کنٹرول ہے. اس کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. اس کائنات میں کیا ہوگا؟ اس کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اللہ کا چاہا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کا چاہا نہیں ہوتا ہے. اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، اللہ جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہو سکتا ہے، چاہے آدمی کتنی ہی کوشش کر لے. اس لیے یوں کہے عبدی انت ترید وانا ارید. اے میرے بندے، تو بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور میں بھی چاہتا ہوں. ان سلمتنی فیما ارید کفیتک فیما ترید. اگر تو نے اس کام کو میرے حوالے کیا تو پھر میں تیرے کاموں کو بنا دیتا ہوں. وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْنِي، اور اگر تو نے میرے حوالے نہیں کیا تو أَتْعَبْتُكَ فِيمَا تُرِيد، تو جو چاہتا ہے اس کے اندر خوب تھکاتا ہوں. وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد، ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں. کیا ہوگا بھائی؟ ایک اکیلا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. فرعون چاہتا ہے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو. نجومیوں نے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اس بچے سے تیری حکومت کا تختہ الٹا جائے گا. تو نجومیوں نے جب خبر دی تو وہ کہنے لگا میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. پیدا تو ہو گئے، خبر دی نجومیوں نے تو پیدا ہو گئے. اچھا، پھر تو بنی اسرائیل میں کسی بچے کو میں زندہ نہیں رہنے دوں گا. ہاں، اللہ کا چاہا ہوتا ہے، مخلوق کا چاہا نہیں ہوتا. جتنے بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہو رہے ہیں ایک ایک کو جہاں پتا چلتا ہے فوج پہنچ کر کے ان کو ذبح کر دیتی ہے. ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو ذبح کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں ذبح کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کو اس تک دعوت پہنچانی تھی، قبول نہ کرنے پر اس کی حکومت کے تختے کو پلٹنا تھا، تو اللہ نے چاہ لیا وہ تو ہوگا. واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون. اللہ جس کو چاہے گا وہ ہو کر کے رہے گا،
چاہے کوئی چاہے نہ چاہے، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کی چلتی ہے، مخلوق کی نہیں چلتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ڈر لگنے لگا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کو بچے سے کیا پیار ہوتا ہے، وہ تو ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ماں کو اپنے بچوں سے کیا پیار ہوتا ہے۔ اب ڈرنے لگی کہ فوج آئے گی اور یہ میرے بچے کو ذبح کریں گی، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ کی ماں، دل میں بات ڈالی، جب تک تجھے ڈر نہ لگے تب تک دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اندیشہ ہو تو پھر کیا کر، اس کو صندوق میں رکھ کر سمندر میں ڈال دے۔ کیا کر دے؟ صندوق میں رکھ کر سمندر میں ڈال دے۔ صندوق بھی موت کا نقشہ، سمندر بھی موت کا نقشہ، لیکن موت میں زندگی دینا اللہ کا کام ہے، زندگی میں موت دینا وہ اللہ کا کام ہے۔ موت اور حیات کا نظام ایک اللہ کے پاس سے چلتا ہے، خوشی اور غمی کا نظام اللہ کے یہاں سے چلتا ہے۔ هو اضحک وابکا وانہ هو امات واحیا۔ خوشیاں اللہ کے یہاں سے چلتی ہے، غم بھی اللہ کے یہاں سے چلتے ہیں، موت اور حیات کا نظام اللہ کے یہاں سے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخافی، ڈرنا نہیں اور غم بھی نہ کرنا، انا رادوہ الیک، ہم اس کو تیرے پاس واپس لوٹائیں گے، ہم اس کو تیرے پاس واپس لوٹائیں گے، اور نصیب یہ کہ واپس لوٹائیں گے، ہم اس کو پیغمبر بھی بنائیں گے۔ سبحان اللہ کی قدرت، سبحان اللہ کی قدرت۔ دیکھیے اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ موت اور حیات کے نظام کو کیسے چلاتے ہیں، تربیت کو کیسے چلاتے ہیں، کائنات میں اللہ اپنی چاہت کیسے چلاتے ہیں۔ اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈالا گیا تو وہ اللہ نے کہاں پہنچایا، اس کو کہاں پہنچایا؟ دشمن کے پاس پہنچایا۔ اب وہ جو ہے صندوق جا رہا ہے، وہ جو ہے فرعون کے محل کے پاس میں پہنچا، جب کھولا گیا تو وہ بہترین بچہ ہے، اس کو سمجھ میں آ گیا مانو نہ مانو یہی وہ بچہ ہے جس کے ہاتھوں میرے حکومت کا تختہ الٹا جائے گا۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیچ میں آ گئی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے تو آپ کی محبت ڈال دی۔ تو محبت میں کوئی مرتا ہے کہ مارتا ہے؟ مارتا ہے کہ مرتا ہے؟ محبت میں کوئی مارتا تھوڑا ہے، محبت میں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کے دل میں محبت ڈال دی، تو حضرت آسیہ کھڑی ہو گئی بیچ میں، نہیں ہم تو اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور آدمی کی سب پہ چلتی، میم صاحب پہ نہیں چلتی۔ ہاں سب پہ چلے، میم صاحب پر، وزیر داخلہ پر، سب جگہ چلے گی لیکن وزیر داخلہ پر نہیں چلے گی۔ اور کیسے چلتی، کیسے چلتی؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے آپ کی محبت ڈال دی، جس کے نتیجے میں حضرت آسیہ کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا تھا۔ وہ محبت کا نتیجہ کہ حضرت آسیہ بیچ میں آ گئی، کہا نہیں ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ اب جب بیٹے کی بات آ گئی، حضرت آسیہ نے کہہ دی تو اب آگے تربیت کا نظام ہے، اب کون پالے؟ اب وہی دشمن کے اس کے پاس میں رکھ کر تربیت کا نظام چل رہا ہے، وہاں پر رکھ کر کے تربیت کا نظام چل رہا ہے۔ چنانچہ اب وحرمنا علیہ المراضع، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا وہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے، جتنی دودھ پلانے والے آ رہی ہے کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بہن کو بھیجا تھا کہ چھپ چھپا کر کے جائیو، کہاں جا رہے ہیں، ہاں؟ اور پھر اس کے بعد میں پہنچ کر یوں کہہ رہی ہے میں خاندان جانتی ہوں، اگر وہ آ جائے نا تو اس کا دودھ تو ضرور پی لیں گے، وہ اگر آ جائے تو اس کا دودھ تو
ضرور پی لیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی, وہ تو سینے سے لگ گیا, وہ تو سینے سے لگ گئے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ نے کہا نہ رادوہ الیک, ہم تیرے پاس واپس لوٹائیں گے, اب یہ واپس اپنے گھر لے کر کے جا رہی. اور نہ صرف یہ کہ گھر پر لے کر کے جا رہی ہے, فرعون کے خزانے سے وظیفہ بھی دلا رہے اللہ تعالیٰ. کیا کہہ رہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ایک صدر صاحب کی بکری بادام پستہ کھاتی تھی. ہمارے ملک کے ایک صدر صاحب کی بکری بادام پستہ کھاتی تھی. تو بتاؤ فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں اور پھر وہاں سے تربیت کا نظام اللہ چلا رہے ہیں, تو بتاؤ وہاں سے ان کے گھر کے وظیفے کے لیے کیا کچھ متعین ہوا ہوگا. بات آ رہی سمجھ بھائی؟ یہ اللہ اپنی ربوبیت کا نظام چلاتے ہیں. پالنے والے کون؟ ہاں, دشمن کی گود میں اللہ پال کے دکھا رہے ہیں. ہاں, جس نے ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا ہے, تو یہ رادوہ الیک, یہ لوٹایا اللہ نے. اور پھر اس کے بعد پیغمبر بنایا. پیغمبر بنانے کے بعد اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے پاس میں, اس نے سرکشی کی ہے, سرفرا ہو گیا ہے, سرفرا ہو گیا ہے, خدائی کا دعویٰ دے, خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. شیطان بھی شرما گیا. شیطان نے تو سجدے کا انکار کیا تھا, اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا. اور انسان جب گرتا ہے تو اتنا گرتا ہے کہ وہ خود خدا کا دعویٰ کرنے لگا. کتنی جو ہے عجوبے کی بات ہے. خیر, تو بہرحال اللہ نے واپس لوٹایا. تو بندے جو چاہتے وہ نہیں ہوتا, اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک مطالبہ کرتے ہیں. بندے سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ اے میرے بندے, تو دنیا میں اپنی مرضی سے آیا نہیں اور اپنی مرضی سے جائے گا نہیں. کیوں بھائی, ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے؟ کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا. ہم میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو درخواست نہیں کی تھی. اللہ نے اپنی مرضی سے ہم کو پیدا کیا, اور کوئی اپنی مرضی سے دنیا سے جائے گا نہیں. کوئی اپنی مرضی سے جائے گا نہیں. اللہ کی مرضی سے آیا ہے, اللہ کی مرضی سے جائے گا. بعض مرتبہ آدمی مرنا بھی چاہتا ہے تو بھی موت نہیں آتی. ایک آدمی چوتھے منزلے سے گرا کہ مر جاؤں, چوتھے منزلے سے گرا کہ مر جاؤں. وہ گرا تو ایک آدمی چل رہا تھا, اس کے اوپر گرا, جس پر گرا وہ مر گیا, چلنے والا مر گیا. اور یہ اٹھ کے چلتا بنا, تو جس کو مرنا تھا وہ نہیں مرا, اور جس کو نہیں مرنا تھا وہ تو مرنا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے, مرنا بھی اپنے اختیار میں. اللہ کی مرضی سے آیا ہے, اللہ کی مرضی سے جائے گا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے, تو اپنی مرضی سے آیا نہیں, اپنی مرضی سے جائے گا نہیں. یہ بیچ کا زمانہ ہے, موت اور حیات کے بیچ کا زمانہ ہے. یہ بھی تو اپنی مرضی سے مت گزار, میری مرضی سے گزار لے. بس کیا کر لے؟ اپنی مرضی سے مت گزار, میری مرضی سے گزار لے. تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد پھر تیری مرضی چلے گی. مرنے کے بعد کس کی مرضی چلے گی؟ مرنے کے بعد تیری مرضی چلے گی. پھر تو جو چاہے گا وہ ہوگا. پھر تو جو چاہے گا, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو تو چاہے گا, تیری چاہت ہوگی وہ اللہ جنت میں کروائیں گے. تیری چاہت پوری کروں گا میں. خالی کتنا کام کرنا ہے بھائی؟ بس دنیا میں اپنی مرضی چھوڑنی ہے اور اللہ کی مرضی پر آنا ہے. پورے قرآن کا خلاصہ دو باتیں, پورے قرآن کا خلاصہ ہوا اور ہدا. ہوا سے بچنا, ہدا پر آنا. بس کیا مطلب ہوا ہدا؟ من مانی کو چھوڑنا. من مانی, ہوا کو من مانی کو کہتے ہیں. ہوا یعنی من مانی, من چاہی. تو من چاہی, من مانی کو چھوڑنا. ہدا یعنی رب چاہی, ہدا یعنی رب چاہی. تو من چاہی چھوڑنا اور رب چاہی پر آنا, یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پورے قرآن میں اللہ نے ہم کو اسی کی دعوت دی ہے کہ اپنی من چاہی چھوڑ دو اور رب چاہی پر آ جاؤ. تو دنیا میں اتنا کرنے پر کیا ملے گا؟ فرمایا موت کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے جنت, فرمایا اس جنت میں تمہاری ساری چاہتیں پوری کی جائیں گی, ساری چاہتیں پوری کی جائیں گی. تو اس لیے میرے بزرگوں, جس اللہ کو ہم نے اپنا رب مانا ہے وہ اللہ بہت بڑے ہے. اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے. جب دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے گی تو پھر اللہ کے سامنے آدمی کی ہر چیز جو ہے قربان کرنا آدمی کے لیے آسان ہوگا.
ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو کل کائنات کی کل ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. کل کائنات کی کل ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. جتنا دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. ایک اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی خالق ہے. تو جو خالق ہوگا وہی تو ضرورتیں پوری کرے گا. جو خالق ہوگا وہی ضرورتیں پوری کرے گا. وہی کرتا دھرتا ہے. اس لیے ایک مرتبہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر یوں کہنے لگے انصب لنا ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کرو. اپنے رب کا نسب نامہ، جیسے ہمارا نسب ہوتا ہے نا، یہ فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا. تو تمہارے رب کا کیا نسب ہے؟ تو اللہ نے آسمان سے اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا. یہ سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص، جس میں توحید ہی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہی وحدانیت ہے. اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا اور اس میں یوں کہا قل هو اللہ احد. اے نبی جی ان سے کہیے هو اللہ، وہ اللہ اکیلا ہے، اکیلا، یکتا. وہ اللہ اکیلا ہے. اکیلا کیوں ہے؟ یکتا کیوں ہے؟ اللہ الصمد، اس لیے کہ وہ صمد ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ احد کیوں ہے؟ وہ احد اس لیے ہے کہ وہ صمد ہے. وہ صمد ہے تو صمد کس کو کہتے ہیں؟ سب کو اس کی ضرورت پر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا پھر وہ صمد کیوں ہے؟ وہ صمد کیوں ہے؟ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. اس کے اوپر بھی کوئی نہیں ہے، اس کے نیچے بھی کوئی نہیں ہے. نہ اس کے ماں باپ، پردادا، سکر دادا، تکڑ دادا، کوئی نہیں ہے اس کا. اور نہ نیچے اس کی اولاد، نہ بیٹا، نہ پوتا، نہ پرپوتا، کچھ نہیں ہے. وہ لم یلد ولم یولد ہے. اچھا ایسا کیوں ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، اس لیے کہ اس کی ٹکر کا کوئی ہے ہی نہیں. اس کی ٹکر کا کوئی ہے ہی نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس میں پوری توحید بھری ہوئی ہے. دنیا میں جتنا اللہ کے بارے میں غلط تصور ہے، ان سب غلط تصورات کے جوابات ہیں اس کے اندر. تو یہ دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت یہ سمجھاتے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو کل کائنات کی کل ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. اور وہ پوری کیسے کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو مجھے اور آپ سے کوئی غرض ہے؟ دنیا میں ایک کو دوسرے سے غرض ہوتی ہے اور غرض کی وجہ سے ایک دوسرے کے کام کرتے ہیں. تو کیا اللہ کو بھی ہم سے کوئی غرض ہے؟ نہیں. الرحمن الرحیم، وہ مہربانی کھاتے میں جو ہے ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے. ہم جو اس کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کے لیے نہیں کہ اس کی غرض ہے، اس کی غرض کے لیے نہیں، اس کے فائدے کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے. ہم جو عبادتیں کرتے ہیں وہ اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کی شان بڑھ جائے گی، نہیں کریں گے تو گھٹ جائے گی. وہ بڑھنے گھٹنے سے پاک ہے، وہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے. کوئی اس کی بڑائی بیان کرے کہ نہ کرے وہ اکبر ہے. کوئی اس کو سجدہ کرے کہ نہ کرے وہ مسجود ہے. کوئی اس کی عبادت کرے کہ نہ کرے وہ معبود ہے. کوئی اس کی تعریف کرے کہ نہ کرے وہ حمید ہے. کوئی اس کی بزرگی بیان کرے کہ نہ کرے وہ مجید ہے. کوئی اس کی بڑائی بیان کرے کہ نہ کرے وہ کبیر ہے. اسی لیے یوں فرمایا سارے انس اور جن تقوی والے بن جائے، اللہ کی بڑائی میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا. سب اللہ کے نافرمان بن جائے، اللہ کی بڑائی میں کمی نہیں آئے گی. وہ تو اپنی ذات میں بڑے ہیں، کسی کے بڑا بنانے کی وجہ تھوڑے بڑے ہیں. دنیا میں لوگ سب مل کر کسی کو بڑا بناتے ہیں. اگر کوئی ٹیکا کھینچ لے تو اس کی کرسی دھڑام سے نیچے جاتی ہے. فرمایا وہاں ایسا تھوڑا ہے، وہاں ایسا تھوڑا ہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ خود اعلان کرواتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے نبی جی مناجات کے پیرائے میں
پوری انسانیت کو ہمارا پیغام دو، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ملک کا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، تو ہی شہنشاہ ہے، تو ہی بادشاہ ہے، مالک الملک تو ہی ہے، توتی الملک من تشاء۔ یہ دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے ملک تقسیم ہیں اور ان عہدوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ یوں سمجھا رہے توتی الملک من تشاء، اللہ جس کو جہاں بٹھایا ہے تو ہی جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اور تو جس سے چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے۔ وہ چاہے تو حکومت کی کرسی سے اٹھا کر جیل کی کوٹری میں پہنچا دے، اور وہ چاہے تو جیل کی کوٹری سے نکال کر حکومت کی کرسی پر بٹھا دے۔ یہ آیتیں کب اتری تھی؟ یہ آیتیں اس وقت میں اتری ہے جس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خندق کھود رہے تھے، اپنے بچاؤ کے لیے خندق کھود رہے تھے۔ خندق کھود رہے 10 بچاؤ کے لیے، بچاؤ کے لیے۔ الحمدللہ اس وقت میں 10 کی جماعت بنائی، یہ 10 جماعت اتنا حصہ کھودے، یہ 10 جماعت، یہ 10 ساتھیوں کی جماعت یہ حصہ کھودے۔ کھودتے کھودتے ایک جماعت کے حصے میں ایسی بڑی چٹان آ گئی کہ اپنی انتھک محنت کرنے کے بعد بھی وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ تو وہ صحابہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی ایسی سخت چٹان آ گئی ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی بنفس نفیس تشریف لے گئے اور جا کر کدال لیا، اور کدال لے کر کے آپ نے اللہ کا نام لے کر مارا تو وہ اس کے ٹکڑے ہو گئے، اور اس میں سے ایک نور ظاہر ہوا، اور یوں فرمایا مجھے فارس فتح ہوتا نظر آ رہا ہے، فارس کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ اس نور نکلا، اس میں بولے مجھے فارس فتح ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پھر دوسرا مارا، اس کے اندر سے پھر جو ہے ٹکڑا اس کا ہو کر کے اس میں سے نور ظاہر ہوا، فرمایا مجھے ایران فتح ہوتے نظر آ رہا ہے، روم فتح ہوتے نظر آ رہا ہے۔ پھر مارا، بولے مجھے صنعا، یہ بڑی بڑی حکومتیں تھی، بولے یہ فتح ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو منافقین وہاں موجود تھے، تو منافقین جو ہے ہنسی مذاق کرنے لگے، بولے یہاں پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ کھانے کو نہیں تھا۔ صحابہ کے پیٹ پر تو ایک پتھر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر ہے، بولے کھانے کا اور بھوک کا یہ عالم ہے، ان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور نہ ڈھنگ کا کھانا ہے، نہ ان کے پاس میں ڈھنگ کا کپڑا ہے، اور ان کو کسرا اور روم اور فارس کے محلات نظر آ رہے۔ یہ ہنسی مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ سنا رہے ہیں مالک الملک اللہ ہے، توتی الملک من تشاء، جس سے چاہے اس کو ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہے، جس سے چاہے اس کو عزت دے یعنی غلبہ دے، اور جس کو چاہے پست کر دے۔ آج تمہیں پستی نظر آ رہی ہے، کل یہی جو ہے یہ ان کے حصے میں ساری چیزیں آنے والی ہے۔ ہاں تو دوست اور بزرگوں، فرمایا مالک الملک اللہ ہے۔ تو الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو کچھ دیتے ہیں وہ مہربانی کے کھاتے میں دیتے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تو جو ہے وہ نفع پہنچانے والے ہیں، نفع پہنچانے والے بندوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم۔ بعض مرتبہ ذہنوں میں سوال آتا ہے، سوال یہ آتا ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار ہے دنیا میں، کلمے والے، ایمان والے، ان کے ساتھ اللہ رب العزت بعض مرتبہ حالات ہوتے، حالات، اور جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے کشادگی ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے۔ بولے اللہ کے نافرمان ہیں اور پھر یہ جو ہے خوش و خرم نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک یہ سمجھاتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اے نبی جی، یہ نافرمان جو بدعت، یہ نافرمان جو چلت پھرت ہو رہی ہے، کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں، اور یہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ چیز تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ چیز تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ 4 دن کی چاندنی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی
جہنم ہے. اللہ چونکہ اللہ رب ہے تو سب کی اللہ ضرورتیں پوری کریں گے, فرما برداروں کی بھی نافرمانوں کی بھی, دنیا میں فرما برداروں کی بھی اور نافرمانوں کی بھی. لیکن ایک بات ہے, فرما برداروں کی اللہ جو ضرورت پوری کریں گے وہ راضی ہو کر کے, اور نافرمانوں کی جو ضرورت پوری کریں گے وہ ناراض ہو کر کے. وہ کیسے ہو کر کے؟ ناراض ہو کر کے. آپ کہو گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھی ایسا کرتے ہیں, ہم بھی ایسا کرتے ہیں. جب گھر میں چوہے بہت ہو جاتے ہیں نا, گھر میں چوہے ہو جاتے ہیں اور یہ قطر ڈالا وہ قطر ڈالا, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, گھر میں پنجرا رکھتے ہیں اور اس پنجرے میں گھی میں چپڑی ہوئی روٹی رکھتے ہیں. تو اب یہ کائے کے لیے رکھی ہے؟ پکڑنے کے لیے. اب وہ چوہے جو ہے, اس میں کا ایک چوہا اگر سمجھدار یوں کہے کہ بھائی دیکھ اس میں جانا نہیں, اس لیے کہ تو اندر جائے گا تو کٹ کی آواز آئے گی, اور پھر اس کے بعد میں جب رات کا اندھیرا تو تجھے کچھ نظر نہیں آئے گا, لیکن جب دین کا اجالا ہوگا اس وقت میں چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے, ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں گے, اور عورتیں آئے گی ان کے ہاتھ میں گرم پانی ہوگا. تو پہلے تو تیرے اوپر جو ہے نا وہ پانی ڈالیں گے. پہلے کیا کریں گے؟ تیرے اوپر پانی ڈالیں گے تاکہ تو ادموا ہو جاوے. کیا ہو جاوے؟ ادموا. ہاں, تو وہاں بھاگ نہ سکے. تو جب پانی ڈالا گیا گرم تو یہ ادموا ہو گیا. پھر تیرا دروازہ کھولیں گے, تو باہر جائے گا تو دوڑ تو سکے گا نہیں, بھاگ تو سکے گا نہیں, جس کے نتیجے میں بچے پھر ڈنڈے سے تیری خبر لیں گے. وہ ایسا ہے. اب وہ ریسرچ کرنے کے لیے نکلتے ہیں. کیا کرنے کے لیے نکلتے؟ ریسرچ کرتا ہے. بولے سب جگہ ریسرچ کر کے آئے. بولے تم تو پچھلی باتیں کرتے ہو. کیا کہتا ہے؟ تم تو سب پچھلی باتیں کرتے ہو. یہاں نہ گرم پانی نظر آتا ہے, یہاں نہ ڈنڈا نظر آتا ہے, یا کچھ بھی نظر نہیں آتا. اور وہ ٹھٹھا کرنے کے بعد اب وہ گئے. کیا کر؟ وہ گئے اندر, جیسے آج ہو رہا ہے. بولے موت کے بعد کیا ہے؟ موت کے بعد کہاں قبر ہے, کہاں فرشتوں کے ڈنڈے ہیں, اور کہاں قبر کا عذاب ہے, کہاں جہنم کا عذاب ہے, ہم کو تو کہیں نظر نہیں آتا. اب وہ گئے اندر, وہی کٹ کی آواز آئی, اور اندر جا کر کے اب وہ روٹی کھانے لگا اور دانت بھی دکھانے لگا. آج دانت دکھاتے ہیں, وہ دانت بھی دکھانے لگا کہ دیکھو کیسے مزے سے ہم لوگ, کیسے مزے سے ہے. لیکن بھائی جب رات کی تاریکی ختم ہو کر اب دین کا اجالا ہوا, اب آ گئے سب, گرم پانی بھی آ گیا, ڈنڈے بھی آ گئے. اب ان کی سمجھ میں آ گیا, اب ان کی سمجھ میں آیا. لیکن اب سمجھ میں آنا کچھ کام نہیں آئے گا. یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. سمجھ میں آئے گا لیکن اس وقت کا سمجھ میں آنا کچھ کام نہیں دے گا. اس وقت سمجھ میں آئے گا لیکن اس وقت کا سمجھ میں آنا کچھ کام نہیں دے گا. اب نہ بھاگ سکتا ہے, اب نہیں بچ سکتا ہے. ہر ایک کو موت کے وقت میں جب فرشتے آئیں گے اس وقت میں سمجھ میں آئے گا. اسی لیے دیکھو اللہ نے قرآن میں فرعون کا بھی واقعہ سنایا. جب اس کو پکڑا گیا, حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل, کہ میں ایمان لایا کس پر؟ بنو اسرائیل کے رب پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے الآن وقد عصیت قبل, اب ایمان لاتا ہے, پہلے تو ڈینگے مار رہا تھا. فرمایا اب جب تک جان یہاں تک نہیں پہنچتی تب تک ہر ایک کے لیے اجازت ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. ما لم یغرغر, جب تک جان آ کر یہاں نہیں اٹکتی, دنیا کا منظر بند نہیں ہوا دکھنا, آخرت کا منظر کھلا نہیں, تب تک کے لیے آدمی کے لیے موقع ہے. لیکن جب دنیا کا دکھنا بند, آخرت کا منظر شروع ہو گیا, اب اس وقت میں آدمی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان لانا معتبر نہیں. ہاں بات آ رہی سمجھ بھائی؟ تو اس کے لیے یہ ذہنوں میں سوالات آتے ہیں. تو یہ دوستو بزرگوں, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے, یہاں جزا سزا نہیں ہوگی. جزا سزا کی اصلی جگہ فرمایا وہ جنت ہے اور جہنم ہے. جہنم اللہ کا جیل خانہ ہے, جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے. ہاں اس کی جھلک دنیا میں ہوگی. ایمان والوں کو دنیا میں سزا ہوگی. کیوں ہوگی؟ تاکہ یہاں سے صاف ستھرا ہو کر کے جائے. علماء نے لکھا ہے اگر ایمان, کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے,
تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے فرمایا جنت میں جائیں گے، تو جنت تو پاک ہے. تو اگر کلمے کے ساتھ گناہ بھی ملے ہوئے ہیں تو یہ ناپاک ہے، تو ناپاک تو جنت میں کیسے جائے گا؟ اس کو پاک ہونا پڑے گا. تو پاکی کے لیے جو ہے 3 ٹھکانے ہیں. کتنے ٹھکانے؟ 3. ایک دنیا ہے، دوسرا برزخ ہے، اور تیسرا بڑا جیل خانہ ہے. اس لیے مسلمانوں پر کچھ حالات آتے ہیں دنیا میں، کائے کے لیے؟ تاکہ صفائی ہو جائے. یہ کائے کے لیے حالات آتے ہیں؟ صفائی کے لیے. جیسے کپڑا جب میلا ہو جاتا ہے تو دھوبی کیا کرتا ہے؟ اس کو وہ پتھر پر خوب پٹک پٹک کر کے مارتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خوب پٹک پٹک کر کے مارتا ہے. تو کائے کے لیے مارتا ہے؟ یہ اندر کا میل صاف ہو جاوے. تو اگر جو ہے ایمان والا اور کچھ حالات ڈالتے اللہ تعالیٰ کا لعلہم یرجعون، تاکہ میرا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو یہ دنیا میں صفائی ہو جاتی ہے. یہاں نہیں ہوئی تو برزخ میں ہوتی ہے. اور اگر اتنا بھاری مجرم ہے کہ اس کی صفائی نہیں ہوئی نہ دنیا میں نہ برزخ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجتے ہیں صفائی کے لیے. وہاں سے صفائی کے بعد پھر آخر میں جنت میں جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں، تو اب دخول اولی، پہلے ویلے میں جنت مل جائے، اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ یہ دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے ہر مسلمان پر اس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ بھائی اللہ نے ہم کو کلمہ دیا ہے، اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، کلمہ دیا ہے. اب اس کلمے پر محنت کر کے اپنے دل میں اللہ کا اتنا تعلق پیدا کرے، اتنی محبت پیدا کرے کہ جس سے اللہ کی ہر بات ماننا آسان ہو جائے. اپنے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا کرے کہ جس سے اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے. اور اللہ کی ذات اور صفات کا دل میں اتنا یقین پیدا کرے کہ جس سے دنیا کی مشکلات آسان ہو جائے. کہ دنیا کی مشکلات میں آدمی دین سے ڈگمگاوے نہیں، دین سے ہٹے نہیں، ایمان سے ہٹے نہیں. اگر یقین ہوگا دل و دماغ کے اندر کہ بھئی دنیا تو چند روزہ ہے، اور یہ ایمان پر کیا کچھ ملنے والا ہے، اور اعمال پر کیا کچھ ملنے والا ہے، جب اس کا یقین ہوگا تو اس یقین کے راستے سے دنیا کی مشکلات آسان ہو جائے گی. اور دنیا سے بڑی تکلیف کے اوپر بھی اپنے ایمان کا اور دین کا سودا نہیں کرے گا. یہی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر شروع میں کیا، وہ بعد میں ایمان لے آئی. فرعون کی بیوی ہے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، ایمان میں داخل ہو گئی. تو جب ایمان میں داخل ہوئی تو اس کے بعد اس کے پر حالات آئے. کیسے حالات؟ فرعون کو میخو والا کہا جاتا ہے. میخو والا، ذو الاوتاد. یہ جو سزا دیا کرتا تھا وہ ایسے لٹا کر کے ہاتھ کے اوپر کھوٹے گاڑتا تھا. یہ اس طریقے سے یہاں کھوٹے گاڑے اور پیر لمبا کر کے وہاں کھوٹے گاڑ کر کے پھر اس کے بعد سزائے دیتا تھا. یہ اب آپ انداز لگاؤ، ایک عورت ذات کو ایسی سزائے دی جا رہی ہو، کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. لیکن اس اللہ کی بندی نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دی. یقین وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. یہ یقین دل میں کہ فرمایا یہ جو دنیا کی تکلیف موت پر ختم ہو جائے گی، لیکن اس ایمان پر جو کچھ ملنے والا ہے، وہ جو کچھ ملنے والا ہے اس کو میں ہاتھ سے نہ جانے دوں. ایمان والا کسی بھی طاقت کے ڈر سے ایمان کو جانے نہیں دے گا، اور کسی لالچ میں بھی اپنے ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دے گا. نہ طمع میں نہ خوف میں، فرمایا یقین کا سرمایہ. لیکن جب بہت زیادہ تکلیفیں دے رہا تھا تو اللہ سے دعا مانگی، رب نجنی من فرعون وعملی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے رب تو میرے لیے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا دے، اور مجھے اس فرعون سے اور اس کے ان ظالموں سے مجھے نجات دے دے. اللہ تعالیٰ نے بس اب آخرت کا نقشہ کھول دیا، جنت ٹھکانہ بتایا اور دنیا سے تشریف لے گئی. ہائی بات سن بھائی. ہاں، ایسے ہی فرعون کی ایک باندی بھی ایمان لے آئی تھی. فرعون کی باندی بھی ایمان لے آئی تھی. اس میں ہمارے لیے عبرت ہے. باندی بھی ایمان لے آئی تو فرعون نے کہا ایمان چھوڑ دے. اس نے کہا میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی ہوں، ساری تکلیفیں برداشت کر سے. عورت ذات ہے لیکن دیکھو ایمان میں کیا پختہ ہے. تو اس نے کہا میں، اس کی 2 بچیاں تھی،
تیری ان بچیوں کو میں آگ میں جلاؤں گا. بولے کو تیرے من میں فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا, جو تیرے مرضی ہو کر. تو کیا کر سکتا ہے؟ اتنا دنیا ہی میں تو کر سکتا ہے, اور آخر موت ہی آئے گی, اس کے بعد تو پھر ہمارے لیے مزے ہی مزے ہے. چنانچہ اس فرعون نے آگ جلائی, کڑھائی میں تیل ڈالا, اور تیل کو جلا کر کے اس کی 2 بچیاں تھی, ایک چلتی ایک دودھ پیتی. چلتی بیٹی کو اس کے آنکھوں کے سامنے اس تیل کے اندر ڈالا. بتاؤ اس ماں کے دل پر کیا گزری ہو. لیکن عین اس وقت میں بھی اس کا ایمان نہیں ڈگمگاتا ہے, اس کا ایمان نہیں ڈگمگاتا ہے. پھر اب دودھ پیتی بچی کو جو سینے سے لگی ہوئی ہوتی ہے, اس سے محبت ہوتی, اتنی محبت ہوتی ہے, اب اس کی باری, اس کو بھی اس کے سامنے ڈالا گیا. تو بتاؤ اس کی ماں کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا. اللہ نے اس موقع پر آخرت کا منظر اور اس کی روح کو جاتا دکھایا. وہ روح کہتی اپنی امی سے, امی صبر کر لے, موت کے بعد سیدھی جنت ہے. اس کے بعد اس کو ڈالا جا رہا تھا. اس نے کہا کہ میری ایک بات ہے, اس کو رکھ لینا. بولے میرے اور میری 2 بچوں کی جو ہے ان کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کرنا, ایک جگہ دفن کرنا. ہاں بولے ٹھیک ہے, تمہاری بات قبول کی جائے گی. اس کو ڈالا گیا, یہ بھی آنن فانن پورا کوئلہ ہو گئی. ان تینوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج میں تشریف لے جا رہے تھے, خوشبو آ رہی تھی. جبریل سے پوچھا, اے جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ پورا واقعہ سنایا. بولے باندی اور ان کی 2 بچوں کی خوشبو ہے یہ. تو دوست اور بزرگوں, وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, فرمایا یقین مل جائے, یقین کی مایا مل جائے. ایمان پر کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات کا یقین, آخرت کا یقین, جس کے نتیجے میں دنیا کی مشکلات آسان ہو جائے. اس لیے اللہ کی محبت, اللہ کے نبی کی, اللہ کی عظمت اور ڈر, جس سے گناہوں سے بچنا آسان. یقین کہ جس کے نتیجے میں دنیا کی مشکلات آسان ہو جائے. اور میرے بھائیوں, جس کو عرب مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. جس کا رب اس کا سب, جس کا رب نہیں اس کا کچھ بھی نہیں. تو رب کیسے ملے گا؟ تو رب کے پانے کا ایڈریس کیا ہے؟ ہم ایڈریس دیتے ہیں کہ بھائی میں تم کو فلانا باغ میں ملوں گا, میں تم کو فلاں مسجد میں ملوں گا, میں تمہیں فلاں گھر میں ملوں گا. ہم ایڈریس دیتے ہیں نا کسی سے ملنا ہو تو اب اللہ نے اپنا ایڈریس دیا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ کو پالوں, مجھے اللہ مل جائے, مجھے اللہ سے ملاقات ہو. تو اللہ نے اپنا ایڈریس کیا دیا ہے؟ فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم, میرا رب تو تمہیں سیدھے راستے پر ملے گا. رب کہاں ملے گا؟ رب نے اپنا ایڈریس کہاں بتایا ہے؟ ان ربی علی صراط مستقیم, میرا رب تو تمہیں صراط مستقیم پر ملے گا. اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگا جاتا ہے اللہ سے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو سیدھا راستہ کون سا ہے بھائی؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسا نبی دیا ہے, کیسا نبی دیا ہے, کیسا عالی مقام نبی دیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو تو یوں کہتے ہیں کہ اے میرے بندو مجھے راضی کرو, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی جی سے یوں کہہ رہے ہیں, اے نبی جی مجھے تو آپ کو اتنا دینا ہے, اتنا دینا ہے, اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جاؤ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے نبی جی میں تو آپ کو اتنا دینے والا ہوں, اتنا دینے والا ہوں, اتنا دینے والا ہوں کہ آپ راضی ہو جاؤ. اتنا عالی مقام نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا, اور پھر ہم ہمارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہمیں دوسرے کا طریقہ پسند آنے لگے تو کتنی محرومی کی بات ہے. ہاں کتنی محرومی کی بات ہے اور کتنی خسارے کی بات ہے. اس کے لیے آج کا پورا بیٹھا مجمع یہ طے کرے ہم ہمارے نبی کی نقل اتاریں گے. ہاں اپنے نبی کی نقل اتاریں گے. اور نہ صرف یہ کہ ہم نقل اتاریں گے, ہم اپنے معاشرے میں اس کی محبت کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, خیر خواہی کے جذبے سے اس کی کوشش کریں گے کہ ہر ایک کے اندر اللہ کے نبی کی نقل آ جائے. جو جتنا نبی کی نقل اتارے گا اتنا قیامت میں اللہ کے نبی کے قریب ہوگا, اللہ کے نبی کے قریب ہوگا. جنت میں قبے لگیں گے, جنت میں قبے. جنت کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے, جہاں کی ایک اینٹ سونے کی, چاندی کی, زمرد کی, یاقوت کی,
ملانے کے لیے گارا مشک کا، وہاں کی مٹی زعفران کی، کنکر موتیوں کے، جہاں دودھ کی، پانی کی، شہد کی، شراب کی اللہ نے نہریں چلا رکھی، اور زنجبیل، سلسبیل، کافور، تسنیم، اس کے اللہ نے چشمے چلا رکھے، پہننے کے لیے دبیس کا، ریشم کا اللہ نے لباس رکھا رکھا۔ ایسے ہی کھانے کے لیے جون سے میوے کا دل چاہے، بڑے بڑے محلات، ایک ہی موتی کا بنا ہوا محل کم سے کم درجے کے جنتی کو ملے گا، ایک موتی کا بنا ہوا، کتنا بڑا ہوگا وہ؟ فرمایا جس میں 70,000 کمرے۔ کتنے کمرے؟ ایک محل میں کتنے کمرے؟ 70,000 کمرے، ہر کمرے میں 70,000 دروازے، ایک کمرے میں کتنے دروازے؟ 70,000 دروازے، اور ہر دروازے سے 70,000 فرشتے اس جنتی کو سلامی دینے کے لیے آئیں گے۔ گھر جا کر کے حساب کر لینا کتنے فرشتے ہوئے۔ اتنا بڑا محل، اتنا بڑا اعزاز اور اکرام، یہ تو ایک جنت کا ایک محل ہے۔ جنت کتنی بڑی ہوگی؟ وہ کم سے کم درجے کے جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اتنی بڑی ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی، جس کے در، اور وہ کون ہے؟ جو سب سے اخیر میں جہنم سے پٹ پٹا کر آئے گا، اس کے لیے یہ جنت ہے۔ تو بتاؤ جو پہلے جنت میں داخل ہوئے، صالحین، صدیقین، شہداء، انبیاء، خاتم النبیین، ان کی جنتیں کتنی بڑی ہوگی، کتنی بڑی جنتیں ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ قرآن میں ہم کو دعوت دے رہے ہیں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ دوڑ لگانے کی چیز تو اللہ کی مغفرت ہے، دوڑ لگانے کی چیز تو اللہ کی جنت ہے، جس کی وسعت 7 آسمان اور زمین۔ اس لیے میرے بھائیو، جنت، اس میں اللہ رب العزت جو اور بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ جب تک جنت کا حور کا ذکر نہ کرو تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جنت ادھوری بیان ہوئی۔ جب تک حور کا تذکرہ نہ ہو تو بولے جنت ادھوری بیان ہوئی۔ اللہ حور بھی عطا فرمائے، وَحُورٌ عِینٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ کیسی حور؟ کیسی حور؟ فرمایا اگر وہ ایک پوروا آسمان سے زمین کی طرف کر دے تو سورج کی روشنی مان پڑ جاوے، مردے سے بات کر لے تو وہ زندہ ہو جاوے، سمندر میں تھوک دے دے، حالانکہ اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک ڈال دے تو سمندر کا کھارا پانی میٹھا بن جائے۔ اس کے دل میں جو محبت ہوگی وہ نظر آئے گی، دنیا کی طرح نہیں کہ زبان سے تو آؤ آؤ، اندر سے جاؤ جاؤ۔ اس جنتی کی جو محبت اس کے دل میں ہوگی وہ بھی اس کو وہ نظر آئے گی، اس کے پنڈلی کا گودا نظر آئے گا، گودا نظر آئے گا۔ فرمایا وہ جو چلے گی اس کے ایک چال میں لاکھوں نخرے ہوں گے، لاکھوں نخرے، لاکھوں نخرے، اور خوبصورت ہے نا کہ جی بھرے گا ہی نہیں۔ جنت کی نعمتوں کی خاصیت ہے تلذ الاعین، دنیا کی طرح نہیں، دنیا کی چیزوں کا حسن اور جمال ایک حد تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا جی بھر جاتا ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، اس کا جی بھرے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز دیکھے گا اس کا حسن بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، اس کا جی بھرے گا ہی نہیں۔ جنت میں ایک حور ہے جس کے دائیں اور بائیں 70,000 خادم ہے، وہ کیسی ہوگی؟ کیا ہے؟ 70,000 اس کے خادم ہیں، تو وہ کیسی ہوگی؟ وہ کیا آواز لگاتی ہے معلوم ہے؟ کریں گے وہ کام؟ کریں گے؟ وہ کیا آواز لگاتی ہے؟ وہ یوں کہتی ہے کہ میں اس کے انتظار میں ہوں، اس کے اشتیاق میں ہوں جو دنیا میں بھلائیاں پھیلاتے ہیں اور برائیاں مٹانے کا کام کرتے ہیں۔ وہ کس کے لیے ہے؟ این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ فرمایا کہاں ہے وہ جو برائیوں کو دنیا سے مٹانے کی محنت کرتے ہیں اور بھلائیوں کے پھیلانے کی محنت کرتے ہیں؟ فرمایا میں تو ان کی منتظر ہوں اور ان کی مشتاق ہوں۔ اور کتنی دی جائے گی؟ کم سے کم تو 70-72، کم سے کم تو 70-72، زیادہ کتنی؟ وہ درجات کے اعتبار سے اوپر تک جائے گی، وہ اللہ ہی کو معلوم کتنی ملے گی، وہ کتنی ملے گی وہ اللہ ہی کو معلوم۔ تو بہرحال میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، جنت میں اللہ دیدار تو قبے لگیں گے۔ میں اس پر کہہ رہا تھا ہمارے نبی کی جو نقل اتارے گا وہ نبی کے قریب ہوگا، تو نبی کا جب وہاں جنت میں قبے لگیں گے کہ جن قبوں پر دنیا میں جتنے نبی تشریف لائے
وہ نبی تشریف فرما ہوں گے اور ان کے قریب وہ ہوں گے جو دنیا میں جس کی نبی کی نقل اتاری ہوگی، فرمایا وہ ان قبے کے قریب ہوں گے۔ تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ جنت میں اپنے نبی کے قریب ہو؟ بھائی کون کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ اپنے نبی کی نقل اتارنا، اپنے نبی کی نقل اتارنا، زندگی گزارنے کے تمام شعبوں میں جہاں کہیں بھی ہو پتہ چل جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ ہم اپنے گھر میں یہ، اور کسی کے تانے سے نہ ڈرے، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج تم ہمارے اوپر ہنسی کرتے ہو، کل ہم تمہارے اوپر ہنسی کریں گے۔ نہ گھبراوے تانوں سے۔ آج آدمی کیا سمجھتا ہے لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ہم سیدھا راستہ چھوڑ دیں، یہ کتنی محرومی کی بات ہے۔ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج تم ہمارا ٹھٹا ہنسی مذاق اڑاتے ہو، کل ہم تمہارا ہنسی مذاق اڑائیں گے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل، اتنی بڑی اللہ اور یہ جنت، یہ آخرت، یہ ہماری بن جائے، اس کے لیے اللہ کے نبی کی نقل ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کے تمام شعبوں میں، تمام شعبوں میں اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا تمہاری عبادتیں کیسی ہو، تمہاری گھریلو زندگی کیسی ہو، تمہارا کاروبار کیسا ہو، تمہارا اپنوں کے ساتھ پرایوں کے ساتھ سلوک کیسا ہو۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک چیز کر کے بتائی، ایک ایک چیز کی رہبری فرمائی۔ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس میں امت کا نفع تھا آپ نے نہ بتایا ہو، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس میں امت کا نقصان تھا آپ نے نہ بتائی ہو، آپ نے رہبری نہ کی ہو زندگی گزارنے کے تمام شعبوں میں۔ اس لیے تو ایک مرتبہ ایک یہودی ایک صحابی سے کہنے لگا، بولے تمہارے نبی تو کیسے نبی ہے جو تمہیں استنجے کا طریقہ بھی بتاتے، پیشاب پخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں؟ بولے ہاں، ہمارے نبی تو وہ ہے کہ جس نبی نے ہم کو اس موقع پر بھی ہمیں تمہارا محتاج نہیں چھوڑا۔ زندگی گزارنے کے تمام شعبوں میں فرمایا ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم کسی سے رہبری لینے کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پاکیزہ طریقہ دے کر کے گئے ہیں کہ زندگی گزارنے کے تمام شعبوں میں ہماری رہبری ہے، سب شعبے میں۔ اس لیے اپنی عبادت کوشش کرے کہ اپنی بستیوں میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ہمارے گھروں میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ 7 سال کے بچے اور بچی سے لے کر بڑی عمر تک میں سب نماز کا اہتمام کریں۔ دیکھو شریعت نے ہم کو کیسی پاکیزہ تعلیم دی ہے کہ بچہ جب دنیا میں آئے تو دنیا کی آواز اس کے کان میں پڑنے سے پہلے اس کے سیدھے کان میں اذان کہو، الٹے کان کے اندر اقامت کہو، دنیا کی آواز پڑھنے سے پہلے۔ بعض مرتبہ ہم لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، بچہ پیدا ہو گیا تو انتظار کرتے کوئی مولوی صاحب آوے اور اذان کہے، اقامت کہے، یا اس کے ابو آوے اذان اقامت کہے۔ حالانکہ اس موقع پر اگر کوئی آدمی نبی ہو تو عورتیں اس کے کان میں اذان اور اقامت کہہ لے۔ اگر کوئی عورت نہیں ہے، اس کی امی ہی اس کے کان میں اذان اور اقامت کہہ لے، دنیا کی آواز اس کے کان میں پڑنے سے پہلے یہ اس بچے کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے، اے میرے پیارے، تو نے جس دھرتی پر اپنا پیر رکھا ہے اس دھرتی پر اللہ کی بڑائی کے ساتھ تجھے جینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے، اس دھرتی پر تجھے اللہ کی بڑائی کے ساتھ۔ یہ اذان اور اقامت میں یہ بنیادیں سمجھائی گئی اور اس کا اثر ہے۔ اور پھر شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ فرمایا پھر اس کے بعد اس کی تحنیک کرو۔ تحنیک کیا ہوتی ہے؟ تحنیک ہوتی ہے کہ جس طرح اس کے کان میں دنیا کی آواز پڑنے سے پہلے یہ آواز پہنچاؤ، ایسے ہی اس کے پیٹ میں جو غذا جاوے وہ غذا متبرک جاوے۔ اس لیے تحنیک ہے۔ تحنیک کے کیا معنی ہے؟ کوئی نیک آدمی اسے کھجور چبوا کر کے پھر جو ہے اس کے تالو میں جو ہے چپکایا جاتا ہے، وہ نیک آدمی جو ہے اپنے منہ میں چبا کر پھر اس کے لیے برکت کی دعا کر کے اس کے تالو میں ایسے چپکایا جاتا ہے اور وہ چاٹتا رہتا ہے، تو اس کے پیٹ میں یہ متبرک غذا جائے۔ ایک طرف اس کی روح کو یہ سبق پہنچایا گیا، دوسری طرف اس کے پیٹ میں یہ پہنچا۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اور یہ فرمایا اس کا اچھا نام رکھا جائے، ناموں کے اثرات ہیں، اچھا نام رکھا جائے۔ پھر جب بولنے لگے اس کو ایمان سکھایا جائے، اس کو اللہ کا تعارف کروایا جائے، بیٹا تجھے آنکھیں کس نے دی، تجھے کان کس نے دی، اللہ کا تعارف کروایا جائے۔ 7 برس کی عمر میں اس کو نماز کی تعلیم دی جائے
کہ نماز پڑھے, یہ اپنے گھروں میں اس کو زندہ کرنا ہے. ہمارے 7 سال کے بچے ہیں تو 7 سال کے بچوں کو نماز کی تعلیم دینا ہے, اور پھر 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو تنبیہ کر کے نماز پڑھوانا ہے. نماز نہ پڑھے تو تنبیہ کر کے نماز پڑھوانا ہے. اور جب 9-10 برس کی عمر ہو جائے تو پھر ان کے بسترے الگ کرنا ہے. یہ شریعت کی تعلیم ہے. جب 10 برس کی عمر ہو جائے ان کو نماز کے نہ پڑھنے پر نماز پڑھنے کی تاکید کرو اور ان کے بسترے اب الگ کرو. یہ 2 بھائی آپس میں نہ سوئے, بھائی بہن آپس میں نہ سوئے, یہ الگ الگ سوئے. یہ الگ شریعت کی تعلیم ہے یہ. اور 15 برس میں تو جب بالغ ہوگا اس وقت میں جو ہے فرض ہوگی نماز, لیکن یہ ایسا عادی بن جائے نماز کا کہ اس کے ذمے ایک بھی نماز نہیں رہنی چاہیے, ایک بھی نماز نہیں رہنی چاہیے. تو اس کے لیے اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرنا کہ 7 سال کے بچے اور بچی سے لے کر بڑی عمر تک میں اپنی جو ہے گھر کے اندر یہ نمازوں کا اہتمام. مرد حضرات مسجدوں میں آ کر نماز کا اہتمام کرے, عورتیں اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور اپنی نمازیں اچھی بنائیں, جو نماز اللہ کے یہاں سے دروازوں کو کھلوا دے, اس لیے کہ جو نماز اللہ کو پسند آ گئی اس پر اللہ کے سارے وعدے پورے ہوں گے. اپنی نماز کو لمبا کرے, قیام, رکوع, سجدہ, لگے کہ نماز میں جی لگ رہا ہے. اس لیے اپنی نمازوں کو اچھا بنانا. اسی کے ساتھ ہماری گھریلو زندگی اللہ کے نبی نے بتائی کہ ہمارے گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے, ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو. فرمایا ماں کے پیروں تلے جنت ہے, باپ تو جنت کا دروازہ ہے. ماں باپ نے خدمت کر کے جنت نہ کمائی ایسا آدمی تو محروم ہے. جو یہ چاہے میری دنیا سنور جائے, میری آخرت سنور جائے, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اپنے ماں باپ کو راحت پہنچائے, اپنے ماں باپ کو جو ہے آرام پہنچائے, ماں باپ کی خدمت کرے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے جہاں اپنا حق بیان کیا وہاں اپنے ماں باپ کا حق بیان کیا. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے, برکتیں ملے گی. ماں باپ کی دعائیں بڑی کام دیتی ہے. کہتے ہیں نا اس کو اس کی ماں کی دعا لگ گئی ہے, اس کی ماں کی دعا لگ گئی ہے, ماں کی دعائیں ہوتی ہے. اس کے لیے میرے بزرگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک. فرمایا جو یہ چاہے اس کی عمر میں برکت ہو, اس کی روزی میں برکت ہو, فلیصل رحمہ, وہ رشتے ناطے کو جوڑے, وہ رشتے ناطے کو جوڑے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اللہ عمر میں برکت دیں گے, روزی میں برکت دیں گے. کون چاہتا نہیں ہے کہ میری روزی میں برکت نہ ہو, عمر میں برکت نہ ہو. ہر آدمی چاہتا ہے 2 چیزیں, کہ مجھے روزی اچھی ملے, میری عمر میں برکت ہو. تبھی تو 70 سال کے بڑے میاں جو لکڑی کے سہارے چلتے ہیں وہ بھی معجون مرکب کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے بھائی؟ اس زندگی اور مل جائے. تو یہی 2 تو چیزیں ہوتی ہیں ہماری. فرمایا فلیصل رحمہ, رشتے ناطے کو جوڑے, اور اس کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وعاشروہن بالمعروف. آج ہمارے گھروں میں حقوق کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر جو ہے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں. ہاں, ہمارے گھر ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں. ہم اپنے گھروں کو توڑے نہیں, اس لیے کہ سب سے زیادہ شیطان جس بات پر خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے توڑ پر خوش ہوتا ہے. شیطان اپنا دربار لگاتا ہے, اپنا دربار لگاتا ہے کہاں؟ سمندر پر, اور اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے, جاؤ اور ایمان والوں کو ورگلا کر کے آؤ. سب جو ہے آتے ہیں ورگلا کر, اور شام کو کارگزاری لیتا ہے. تو تم نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے ایک نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا, اس کو میں نے روک دیا. فلانا یہ کرتا تھا, میں نے اس کو روک دیا. فلانا یہ کرتا تھا, اس کو میں نے روک دیا. ایک کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں توڑ کرا دیا. تو شیطان اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کے اس کو گلے لگاتا ہے, تو نے بہت بڑا کام کر دیا. اس لیے میرے بھائیوں ہمارے گھروں میں یہ میاں بیوی کے تعلقات, فرمایا یہ ہمارے گھر ویران ہیں, گھر ویران ہیں. اس کے لیے کیوں ویران ہیں؟ اس لیے کہ حقوق ادا نہیں ہو رہے. اللہ نے قرآن میں کہا وعاشروہن بالمعروف, اپنی گھر والیوں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دیکھو عورت جب آتی ہے نا, عورت بیوی بن کر جب آتی ہے وہ اپنی میاں سے 3 باتوں کا مطالبہ کرتی ہے. اگر وہ چیز اس کو مل گئی تو پھر گھر جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے. اور اگر وہ 3 چیزیں اس کو نہیں ملی تو پھر وہ جہنم بن جاتی ہے. پہلی چیز وہ مطالبہ کرتی ہے اپنے میاں سے. اپنے میاں سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ فرمایا میں نے تیرے لیے اپنا گھر چھوڑا, اپنے ماں باپ چھوڑے, اپنے جو ہے بھائی بہن چھوڑے, میں نے اپنا مزاج کا کھانا چھوڑا,
اپنا سب کچھ میں نے چھوڑا. کس کے لیے چھوڑا؟ تیرے لیے چھوڑا. اب وہ چاہتی ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ تیرے لیے قربان کیا, میں چاہتا ہوں تو مجھ سے محبت کرے. کیا کرے؟ وہ کیا چاہتی ہے؟ پہلی چیز اپنے میاں سے محبت چاہتی ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً, یہ مودت چاہتی ہے. یہ پہلا مطالبہ ہوتا ہے. میں بہت مختصر کر کے عرض کرتا ہوں کیونکہ اور ایک دو تین باتیں عرض کر کے جو ہے نا پھر بات ختم کرنا ہے. دوسری بات چاہتی ہے مدافعت. دوسری بات کیا چاہتی ہے؟ مدافعت چاہتی ہے کہ میرے سر پر میرے باپ کا سایہ تھا, میرے سر پر میرا باپ نگراں تھا, میرے سر پر میری نگرانی اور میری حفاظت میرا باپ کرتا تھا. آج میرے باپ نے تمہارے حوالے کیا ہے, آج میرے باپ نے تمہارے حوالے کیا ہے, اس لیے تمہاری طرف سے میری مدافعت ہوگی. کیا ہوگی؟ مدافعت, نگرانی, حفاظت. یہ دوسرا چاہتی ہے. تیسرا کیا چاہتی ہے؟ فرمایا ہر ایک کے اندر مرد ہو عورت ہو, اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جنسی ضرورت رکھی ہے, فطری ضرورت رکھی ہے. وہ چاہتی ہے اپنے میاں سے اس کی ضرورت پوری ہو, اپنے میاں سے اس کی ضرورت پوری ہو. یہ اصولی طور بہت سارے ہیں لیکن میں اصولی طور پر عرض کرتا ہوں, یہ اپنی فطری ضرورت ہے, وہ ضرورت اس سے پوری ہو. فرمایا یہ تین چیزیں اگر عورت کو مل جاتی ہے وہ گھر جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے, اور اگر یہ حق ادا نہ ہوا تو پھر وہ گھر جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے. آج ہمارے نوجوان اپنے کہاں اپنے اوقات گزار رہے ہیں, رات سڑکوں پر ادھر ادھر. جوان کیا بڑی عمر کے یہ وہ سب اپنے گھر میں اپنا وقت نہیں دیتے, اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے. تو بتاؤ جب بیوی کا حق ادا نہیں کیا جائے گا تو وہ گھر کیسے جنت کا گہوارہ بنے گا؟ اس لیے اپنی بیویوں کے ساتھ قرآن نے سفارش کی ہے کہ وعاشروہن بالمعروف, اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک, ایسے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. ایسے ہی اپنے گھر میں بہو آئی ہے تو بہو ہے تو اس کو اپنے ماں باپ تعلیم دے کہ اپنے ساس کے ساتھ, اپنے خسر کے ساتھ, اپنی ان کی نردوں کے ساتھ, ان کے ساتھ اس کو کیسے رہنا. یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنی بچی کو جب رخصت کرے, اپنے گھر پر آئے تو اس کو اچھے اخلاق سکھائے, اچھے آداب سکھائے, اچھی تعلیم سکھائے, جس سے گھر آباد ہوتے ہیں. یہ اس وقت میں دوستو اس کی بڑی ضرورت ہے, ورنہ اس وقت میں ہمارے گھر ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں, ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ ٹوٹے پھوٹے کیوں پڑے ہیں؟ فرمایا حقوق کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے آج سے طے کریں کہ ہم اپنے گھر میں نظر رکھیں, اپنے گھر کے اندر نگرانی رکھیں کہ ہمارے گھر میں کسی کے اوپر ظلم نہ ہو. دیکھو دو گناہ ایسے ہیں, دو گناہ کہ جس کا وبال آخرت میں بھگتنے کے علاوہ آدمی کو دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے. ایک فرمایا قطع رحمی, دوسرا ظلم. ایک قطع رحمی, دوسرا ظلم. فرمایا قطع رحمی ہوگی اس کا وبال آدمی کو دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے. دوسرا ظلم. آج ہم ظلم کس کو سمجھتے ہیں؟ کسی کو لافہ مار دیا, کسی کو ڈھیلا مار دیا. حالانکہ گھر میں ظلم ہو رہا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا. گھر میں بے انصافی ہو رہی ہے, میں اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں, میں اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں, یہ اس کو نظر نہیں آتا. تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اس کے لیے ہم جب نکاح ہوتا ہے اس نکاح کے موقع پر جو آیتیں پڑھی جاتی ہے وہ تقوی سے متعلق پڑھی جاتی ہے کہ ہر جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے ان تینوں میں یہ پڑھا جاتا ہے اللہ سے ڈر. یہ زندگی اللہ سے ڈر کر گزارنا, یہ زندگی اللہ سے ڈر کر گزارنا, یہ زندگی اللہ سے ڈر کر گزارنا. کہیں اللہ کا حق یہ مت سمجھنا کہ تو اس کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کہتے میں دیکھ رہا ہوں, اور کل قیامت کے میدان میں سارا حساب چکتے ہو جائے گا. ہاں, اس کے لیے میرے بھائیو حق کا ادا کرنا, ظلم نہ انصافی نہ ہو. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی, اپنی بیوی کو طلاق دی. ارے تو کیوں طلاق دے رہا ہے؟ بولے تو پسند نہیں آ رہی ہے, تو پسند نہیں آ رہی ہے. تو اس نے کہا بغیر پسند آئے اتنے بچے ہوئے, 7-8 بچے ہیں, اور 7-8 بچوں پر طلاق دے رہا ہے. تو اسے کہا بغیر پسند آئے بچے ہو رہے ہیں اور یہ بچے ہوئے ہیں. چنانچہ اس نے طلاق دے دی. اب جب کسی کو اس طرح طلاق دے گا تو کیا اس کے دل کی آہیں نہیں نکلے گی؟ طلاق کے بھی طریقے بتائے ہیں, سورہ گھر میں رہنے سہنے کے طریقے بتائے ہیں, یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. چنانچہ اس نے طلاق دی, اس کے دل سے آہ نکلی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاکید فرماتے تھے, اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب. دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا,
مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی آہ سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے آسمانوں پر جا کر کے کھٹکھٹاتی ہے، اس لیے اب اس کے دل سے آہ نکلی جس کے نتیجے میں اس کو فالج لگا اور سسک سسک کر کے دنیا سے گیا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، یہ گھریلو جو ہے معاشرتی زندگی ہے، یہ معاشرتی زندگی ہم کو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے کہ ہمارے گھر میں ہم کو کیسے رہنا، ماں باپ اولاد کے ساتھ کیسے رہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے، میاں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہے، بیوی اپنے میاں کے ساتھ کیسے رہے، بیٹا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہے، اپنے ماں کے ساتھ کیسے رہے، اپنے بہنوں کے ساتھ کیسے رہے، یہ ساری چیزوں کو سیکھنا ہے۔ اس لیے اپنی معاشرتی زندگی صاف ستھری اور ایسے اپنوں کے ساتھ پرایوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک ہو، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان اور تکلیف پہنچائے ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کون ہے؟ فرمایا جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آیا، مسلمان تو راحت پہنچانے کے لیے آیا۔ ہمارے کسی بول سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہمارے اپنے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم سب کو راحت پہنچانے والے ہو۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین کون ہے؟ جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ارے اللہ کے نبی نے تو ایسی پاکیزہ تعلیم دی ہے کہ انسان تو انسان ہے، جانوروں تک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل سے سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک باغ ہے، اس باغ میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا ایک غلام ہے اور اتنے میں ایک کتا آیا، اس کے پاس ٹفین تھا، اس میں 3 روٹیاں تھی، وہ اس غلام نے ایک ایک کر کے 3 روٹیاں اس کو کھلا دی، 3 روٹیاں اس کو کھلا دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر دیکھ رہے تھے، اس سے کہا غلام کہ یہ تو نے 3 روٹی کا اِثار کر دیا، 3 روٹی کھلا دی، تو تیرے گھر سے کتنی آتی؟ بولے 3 آتی ہے، تو نے 3 کھلا دی تو تو کیا کھائے گا؟ بولے حضرت یہ کتا یہاں رہتا نہیں ہے، یہ کتا کہیں دور سے آیا ہے، تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ کتا یہاں سے بھوکا چلا جائے، اس لیے میں نے 3 روٹیاں اس کو کھلا دی۔ بولے تو کیا کھائے گا؟ بولے کل کھایا تھا، زندگی سلامت رہی تو آئندہ کل کھا لیں گے، اگر آج نہیں کھایا تو کون سی بڑی بات ہے، آج نہیں کھا لیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ یہ میرے دوست اور بزرگوں، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچائے۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق من احسن الى عیالی، بہترین لوگ وہ ہے، اللہ کا محبوب کون ہے؟ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ نے قرآن میں واقعات بیان کیے، اللہ کو اپنے بندوں کا بھلا چاہنا یہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جو بندے اللہ کا بھلا چاہے، اللہ کے بندوں کا بھلا چاہے تو اللہ کو وہ بندے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اور بندے تو بندے ہیں، مخلوق بھی، اگر کوئی جانور بھی اگر کسی کا بھلا چاہتا ہے اللہ نے اس کو بھی قرآن میں جگہ دی۔ چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اپنی قوم کا بھلا چاہا، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، یہ چونٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، یہ بے خبری میں ہماری قوم کو کہیں کچل نہ ڈالے، یہ آواز لگا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چونٹیوں جلدی سے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں تمہیں رون نہ ڈالے۔ تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں جگہ دے دی اور ایک پوری سورت اتاری، سورہ نمل۔ قرآن میں ہدہد کا ذکر ہے، ہدہد ایک پرندہ، جس پرندے نے سبا ملکہ سبا اس کی خبر لا کر کے وہ ذریعہ بنا اس قوم کی ہدایت کا، اللہ نے اس کو قرآن میں جگہ دی۔ ایسے ہی اللہ نے قرآن میں اور بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندوں کا بھلا چاہنا، یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے بھائی؟ یہ دعوت و تبلیغ کا کام اس کا ہے کہ میں اپنی ذات کا بھلا چاہتے ہوئے، اپنی ذات کا بھلا کرتے ہوئے، اپنی ذات کو دینداری والا بناتے ہوئے میں اپنی بیوی بچوں کا بھلا چاہنے والا بنوں، میں اپنے رشتہ داروں کا بھلا چاہنے والا بنوں، میں اپنے محلے کے لوگوں کا بھلا چاہنے والا بنوں۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں، کتنے ایمان والے ہیں جو بغیر کلمہ نماز کے جی رہے ہیں، میں ان کا بھلا چاہنے والا بنوں، یہ کلمہ سیکھ لے، یہ نماز سیکھ لے، یہ دین سیکھ لے، ان کا بھلا چاہنے والا بنوں۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں جو بغیر ایمان کے جی رہے ہیں۔
یہ اگر دنیا سے ایمان کے بغیر گئے ان کا آخرت میں کیا بنے گا؟ کیا درد تھا، کیا غم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں کہ اتنے بے چین رہتے تھے، اتنے بے قرار رہتے تھے، اتنا غم اور اتنا صدمہ رہتا تھا کہ قرآن میں اللہ کو تسلی دینی پڑ رہی ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے نبی جی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو کیا اپنی پھول جیسی جان کو ہلاک کر دیں گے؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا افسوس نہ کرو، اتنا غم نہ کرو۔ یہ اللہ تسلی دے رہے کس کو؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی جی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جنت دیکھی، جنت کی نعمتیں دیکھی، جہنم دیکھ کر کے آئے، جہنم کا عذاب دیکھ کر کے آئے۔ آپ کے سینے میں ایک درد تھا کہ دنیا میں بسنے والے انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ جہنم جو اللہ کا جیل خانہ ہے، جہاں ایک ہی وقت میں آگ ستا رہی ہوگی، بھوک ستا رہی ہوگی، فرشتوں کے ڈنڈے پڑ رہے ہوں گے، اور جہنمیوں کا بدن کتنا بڑا ہوگا؟ اس کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اب انداز لگاؤ، یہ موت موت پکاریں گے، وہاں موت بھی نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کے سینے میں درد تھا، یہ غم تھا۔ اس لیے دوستو دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے؟ فرمایا ہر انسان کا بھلا چاہنا، ہر انسان کا بھلا چاہنا۔ آج تو چونکہ دوستو بزرگوں ہم نے اس کام کو جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ہمارے سینے میں نبی والا درد، نبی والی بے قراری اور نبی والا غم یہ ہمارے سینے میں اتنا نہیں ہے جو چاہیے۔ آج ہمارے محلوں میں دیکھ لے، اپنی بستیوں میں دیکھ لے، کتنے لوگ کلمہ کے بغیر اور جو ایمان والے ہیں نماز کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہم فضائل نماز میں نہیں پڑھتے کہ جو نماز چھوڑ کر کے زندگی گزار رہا ہے یہ اپنے اوپر آگ بھڑکا رہے؟ اگر اسی جگہ پر ایک کتا آگ میں جل رہا ہو، ہم میں سے کوئی گوارا نہیں کرے گا کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دے۔ ہر کوئی اپنے بس بھر کی محنت کرے گا، کوئی اس کے اوپر پانی ڈالے گا، کوئی اس کے اوپر مٹی ڈالے گا، کوئی لکڑی سے ہٹائے گا۔ ایک کتے کو آگ میں جلنا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ دوستو آج ہمارے گھر آگ بنے ہوئے ہیں، ہمارے محلے آگ بنے ہوئے ہیں۔ کس بات کے نتیجے میں؟ اللہ کے حکم توڑ کر، نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے؟ فرمایا ہر ایک کا بھلا چاہنا ہے، کہ ہر ایک کے اندر اللہ کا دین آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جائے۔ اس کے لیے اس بات کی محنت ہے، اس بات کی کوشش ہے۔ یہ دوستو بزرگوں ہمارا وظیفہ حیات ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے نتیجے میں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ نے جان اور مال اسی لیے دیا ہے۔ ہماری جان اور مال لگانے کی جگہ کہاں ہے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی میں۔ صحابہ کرام نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں کھپایا، اللہ کے کلمے کی سربلندی میں۔ ان کے کاروبار ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنے، ان کی بیویاں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی، ان کی ملازمتیں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی، ان کی کھیتیاں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی۔ یہ سب کاروبار میں رہتے تھے، اپنے بال بچوں میں رہتے تھے، لیکن اللہ کے دین کے تقاضوں پر یہ ان کی چیزیں ان کے لیے مانے اور رکاوٹ نہیں بنی، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں چل پھر کر کے اللہ کے کلمے کو بلند کیا، اور ایسے ایسے علاقوں میں جا کر کے انہوں نے کام کیا جہاں ہم سوچنے پر ہمارے سوچ سے باہر کی چیز ہے۔ ایسی ایسی جگہوں پر جا کر کے انہوں نے اللہ کے کلمے کو پہنچایا ہے، اللہ کے دین کو پہنچایا ہے۔ اور دوستو بزرگوں اصل دنیا میں کام کی جگہ ہے، پھر اللہ وہ دینے والے ہیں جس کو میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب دوستو ہماری زندگی کی ترتیب صحیح بنے، اس لیے کہ جان اور مال کے لگانے کی جگہ سب سے پہلے اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے، پھر عبادت ہے، اللہ کے بندوں کا احسان ہے، بقدر ضرورت اپنی ضرورت میں اسراف سے بچاتے ہوئے ہے۔ یہ ہماری جان اور مال کا استعمال صحیح ہو جائے، صحیح ہو جائے، اس لیے کہ آج ہمارا جان اور مال کہاں لگ رہی ہے؟ ہماری خواہشات پر لگ رہی ہے، اور جان اور مال کے بارے میں ہم دھوکے میں ہیں کہ جان بھی میری ہے، مال بھی میرا ہے، حالانکہ یہ جان اور یہ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب اس کی ترتیب صحیح کرنے کے لیے کہ جو ہمارا جان مال اللہ کے دین پر لگے، اور اسی طرح عبادت پر لگے، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے میں لگے، بقدر ضرورت اپنی ضرورت میں لگے۔ اس ترتیب کو صحیح کرنے کے لیے پہلے تو یہ نیت ارادہ کرے کہ آج تک جو اس کام سے تمہارے جو سستی ہوئی، غفلت ہوئی، لاؤبالی پن ہوا، اللہ معاف کرے، اللہ بڑے معاف کرنے والے۔ پہلے تو معافی مانگے اللہ سے، اور آگے کے بارے میں عزم ارادہ کرے۔ اب ہماری جو زندگی باقی ہے اس زندگی کو ہم اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اب اس کی پہلی شروعات
پہلی شروعات کہ جس کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ تو ایک مرتبہ اسی مجلس میں یہ اجتماعات اسی کے لیے ہوتے ہیں، ہمت کر کے 4 مہینہ لگائے. اللہ نے 4 مہینے میں بڑی تاثیر رکھی ہے، بڑی تاثیر رکھی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر 4 مہینہ اس طریقے سے لگا دے جس طریقے سے لگانے کو میں کہتا ہوں، اللہ وہ ایمان کا پاور دیں گے کہ ساری دنیا مل کر اس کو ایمان سے تو کیا ہٹائے، فرمایا ایک سنت سے نہیں ہٹا سکتے. اس کے لیے ہر امت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ 4 مہینہ لگائے. پہلے چلے میں زنگ اترتا ہے، دوسرے چلے میں رنگ چڑھتا ہے، تیسرے چلے میں کام کرنے کا ڈھنگ آتا ہے. اب اس کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہمت کر کے بتائے کہ جو 4 مہینے کے لیے کون تیار. اپنی جگہ پر ذرا کھڑے ہو جاؤ، جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، جلدی ماشاء اللہ، جلدی بھائی، ماشاء اللہ. اللہ خوب قبول فرمائے، جان مال میں خوب برکت نصیب فرمائے. اور جلدی کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ، ماشاء اللہ. اور بھائی اور اس کام کے لیے تو دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہی ہے، یہی ہمارا وظیفہ حیات ہے. جی اور بھائی اور فرمائے اور جس کے دل میں بات آ رہی اس کا اظہار کرے. دانا زمین میں ہے، اس کی کوپل نکل گئی باہر تو تناور درخت بنے گا، اندر ہی اندر رہا تو سڑ جائے گا. تو اللہ دل میں بات ڈال رہے اس کا اظہار کرے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. ہاں اظہار کرے، یہ اللہ کا مہمان ہے، دل میں داعیہ کا پیدا ہونا. جی اور فرمائے اور کون ہمت ارادہ کر رہا ہے؟ ہمت مردہ تو مدد خدا. جی لے لینا بھائی حضرات، ذرا وہ تشکیلی روم میں تشریف یہ صرف آ جائے. ہاں ادھر آ جاؤ، ماشاء اللہ ادھر آ جاؤ. اچھا بھائی دیکھو، آج کا پورا دن ہے، کل کا پورا دن ہے. ہاں ہو سکتا ہے توا گرم نہ ہوا ہو، لیکن اللہ کر دیں گے انشاءاللہ. ہر ایمان والے کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا، ہر ایک کے دل میں داعیہ ہے. تو ہو جائے گا انشاءاللہ. اپنے دل کے دروازوں کو کھلا رکھے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اور اللہ سے مانگتے رہے. اب جو ہمارا انفرادی وقت ہے اس انفرادی وقت کو بھی ضائع نہ کریں. ہماری انفرادی دیکھو، ہماری 10 بجے تعلیم ہوگی. ہاں ایک بھائی حضرات ذرا رک جائے تھوڑی دیر کے لیے، اعلانات سن لیں پھر اس کے بعد